جی دوستو، بہت دنوں بعد آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے اب حالات ہیں ہر طرف، اس میں ظاہر ہے کہ مصوری پر بات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ مصوری تو ایک ایسا عمل ہے جو یا تو ایسے حالات سے پہلے ہوتی ہے، افراتفری، جنگ یا کسی بھی قدرتی آفت میں گھرے ہوئے جو انسان ہوتے ہیں وہ یا تو پہلے مصوری کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ایسے حالات کے بعد مصوری کرتے ہیں، جبکہ ان حالات میں وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور پھر میری نالج جو ہے وہ آپ دوست جانتے ہی ہیں اتنی زیادہ نہیں ہے، مصوری پر اس لیے تھوڑی بہت بات کر لیتا ہوں کہ جو شعوری ہوش و حواس کی جو زندگی جتنی بھی تھی وہ مصوری کی بس کان میں مزدوری کرتے ہوئے سمجھ لیجئے گزری، تو اس لیے میں شاید اس کان کا تھوڑا سا احوال جو ہے وہ آپ دوستوں سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ جو حالات ہیں جس میں کہ ہمیں ایک وائرس یا ایک وبا کا سامنا ہے، اس میں تو دیکھیے گو کہ ایک پورا سماج ایک پارٹ پلے کرتا ہے، لیکن جو اہم ترین لوگ ہیں اس میں جو بات کرنے والے، وہ تو یا سائنٹسٹ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، یا پھر جو ایک ذہنی تھوڑی سی جو تسکین ہے یا ایک آسودگی حاصل کرنے کے لیے مذہب بھی پارٹ پلے کر سکتا ہے، تو مذہبی عالموں کا کام ہے کہ وہ اس موضوع پہ کچھ لوگوں کو گائیڈ کریں۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو مصور اور جتنے بھی مجسمہ ساز ہیں، چاہے مصوری کے حوالے سے جتنے بھی دوست ہیں، ان کو آرٹ اینڈ آرٹسٹ گروپ ان کے حوالے کر دیا کہ بھئی آپ جتنا کچھ چاہے اب اس جو حالات ہیں ان پر بات کیجئے، اور اب وہ ظاہر ہے کہ بات کم کر رہے ہیں اور شیئرنگ زیادہ ہو رہی ہے، جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ بس شیئرنگ کے حوالے سے تو وہ بس وہ مزدور بنے ہوئے ہیں جو تغاری ایک دوسرے کو بس تھماتے چلے جاتے ہیں، کسی بھی سوچ سمجھ سے آری ہو کے نہیں دیکھتے کہ تغاری میں کتنا کچھ ہے، کیا کچھ ہے، کیونکہ ہمارے دوست یہ بھی نہیں گروپ میں دیکھتے کہ کون کون سی ویڈیوز 2-3 بار پہلے شیئر ہو چکی ہیں، وہ دیکھتے نہیں، تو بس شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ مستری بہت کم، راج مستری بہت کم ہوتے ہیں جو چاہے وہ تغاری میں اینٹیں ہوں یا گارا ہو یا سیمٹ ریت بجری جو بھی ہو، انہوں نے اس کو استعمال میں بھی لانا ہوتا ہے اور کسی ترتیب اور توازن میں استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ تو اب ہے نہیں ہے، وہ تو بہت آپ کو بھی پتہ ہے وہ کم ہوتے ہیں، تو یہی کام ہمارے گروپ میں زیادہ تر اب ہو رہا ہے۔ لیکن جو لوگ جو چیزیں شیئر کر رہے ہیں وہ سب بیکار نہیں ہیں، ان میں کارآمد بھی ہیں، وہی ڈاکٹرز ہیں جو بات کر رہے ہیں، سائنٹسٹ ہیں کوئی بات کر رہے ہیں، یا مذہبی عالم ہیں جو بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں لیکن کافی دنوں بعد میں چاہوں گا کہ دیکھیے اب آپ گھروں میں ہیں، تو دیکھیے اگر گفتگو کا کوئی موڈ ہے تو چلیے کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں اور انہی حالات کو لے کر ہی بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ایک مذہبی حوالہ دوں گا، اس سے زیادہ میں کچھ مذہب کے بارے میں زیادہ نہیں بات کر سکوں گا، کہ تمام دیگر اور بھی مذاہب کی اگر آپ دیکھیں تو ان میں ایک سملرٹی تو ملتی ہے ہمیں، کہ یہ انسان اس دنیا سے پہلے کسی اور آسودہ دنیا میں اس کو پیدا کیا گیا تھا، اور وہاں اس نے تمام تر آسودگی کے باوجود جو ہے وہ کسی نہ کسی طور شر کو پروڈیوس کیا، وہ چاہے کوئی نافرمانی کی شکل تھی یا کوئی بھی شکل تھی۔ تو یہ ہمیں ایک سملرٹی تو تمام مذاہب میں ملتی ہے۔ اب اگر اس کو ہم ایک جگہ چھوڑ دیں تو اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ صرف غربت اور افلاس میں ہی شر کو پروڈیوس کرتے ہیں، آسودگی میں بھی شر کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ آیا انسان موت کے خوف سے غصہ اور نفرت کیوں پروڈیوس کرتا ہے؟ یہ کیا رد عمل ہے؟ کیوں پیدا ہوتا ہے؟
ہم اس رد عمل کو عام طور پہ جانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی پیدا ہوتا ہے، مایوسی سے یہی سب کچھ، لیکن اس پہ اگر آپ دوستوں کی کوئی رائے آ سکے، کوئی گفتگو ہو سکے اور کچھ مزید ذہن کی گرہن کھل سکیں تو اچھا رہے گا. بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے زیادہ تر کہ انسان ایسے حالات میں جہاں ٹھیک ہے اپنے خدا کے آگے بندگی کے لیے جھکتا ہے، کہیں اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے خیالات نظریات بدلتے ہیں، اسی طرح سے کہیں غصہ اور نفرت جو ہے وہ بھی، اس کی بھی مقدار بڑھ جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یقیناً آپ دوست کچھ نہ کچھ تو اس پہ ضرور اپنی رائے دیں گے. بہت شکریہ. چلیے.